الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ. کیوں حسن دو عالم نہ ہو، کیوں حسن دو عالم نہ ہو، قرآن انہی پر ہے چاند محمد، ہے چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہو ابتا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کائنات میں دو جماعتیں ایسی ہیں جن کا انتخاب اللہ رب العزت نے خود فرمایا. پوری کائنات میں صرف دو جماعتیں، ایک جماعت تو انبیاء علیہ السلام کی ہے کہ جس کا انتخاب اللہ رب العزت نے خود فرمایا. دوسری جماعت جماعت صحابہ اکرام کی جماعت ہے. جتنے بھی صحابہ ہیں ان کا انتخاب اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے. کوئی صحابی اپنی مرضی سے یا اپنی محنت سے صحابی نہیں بن سکتا. یہ اللہ رب العزت کا چناؤ اور انتخاب. اب کوئی آدمی ہزاروں سال تسبیحیں پڑھتا رہے، عبادات کرتا رہے، ریاضتیں محنتیں کرتا رہے، پوری زندگی لگا دے، وہ نبی بھی نہیں بن سکتا اپنی محنت سے اور صحابی بھی نہیں بن سکتا. چونکہ نبی اور صحابی کوئی محنت سے نہیں بنتا، یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اللہ رب العزت اپنی مرضی سے صحابی بھی بناتے ہیں، نبی بھی بناتے ہیں. تو کوئی آدمی چاہے جتنا مرضی نیک بن جائے، جتنی مرضی محنتیں کر لے، سب کچھ کر لے، نہ نبی بن سکتا ہے نہ صحابی بن سکتا ہے. اب جس طرح نبوت اللہ
رب العزت کا انتخاب ہے کہ کوئی آدمی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح صحابیت بھی اللہ رب العزت کا انتخاب ہے، اور جسے اللہ نبی بنانا چاہے، صحابی بنانا چاہے، تقدیر میں جب فیصلے ہو جاتے ہیں، آسمانوں میں لکھے جاتے ہیں، یہ بعد میں پھر یہ فیصلے ہوتے ہیں، وہی نبی بنتا ہے، وہی صحابی بنتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے عجیب فیصلے ہیں، عجیب فیصلے ہیں۔ ایک طرف دیکھیں تو نبی، باپ نبی ہے، بیٹا جہنم کا ایندھن ہے، جس طرح نوح علیہ السلام نبی ہے، پیغمبر ہے، بیٹا سرکش نکلا، جہنم کا ایندھن بن گیا۔ دوسری طرف دیکھیں، والد جہنم کا ایندھن ہے، بیٹا نبی۔ ابراہیم خلیل اللہ کے مقرب اور خلیل ہیں، دوست ہیں، بڑے پیغمبر ہیں، لیکن والد کو دیکھیں کہ آتش پرست ہے، کافر ہے، جہنم میں جائے گا۔ بیٹا نبی، والد جو ہے جہنم کا ایندھن۔ تو یہ سب اللہ رب العزت کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کے لیے نبی کا انتخاب کرنا ہے، کس گھرانے سے، کس قوم سے، کس قبیلے سے، یہ سب اللہ رب العزت کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو یقیناً کوئی اپنی محنت سے، کوئی اپنی عبادات سے نہ نبی بن سکتا ہے، نہ صحابی بن سکتا ہے۔ اب آدم علیہ السلام سے لے کر محبوب دو عالم، فخر دو عالم، شمس الضحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اب اس دھرتی پر قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جس طرح نبوت ختم ہو گئی، اس طرح صحابیت بھی ختم ہوگی۔ نہ نبی کوئی آ سکتا ہے، نہ صحابی کوئی بن سکتا۔ اور یاد رکھیں، پوری کائنات کے آپ ولیوں کی عبادات کو اگر جمع کر لیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے بزرگ تھے، ہزاروں نہیں کروڑوں جمع کریں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کروڑوں ولی جمع کرو، بلکہ جملہ بدل کر میں یوں کہتا ہوں، پوری کائنات کے ولیوں کی عبادات، پوری کائنات کے ولیوں کے سجدوں کی، سجدے کی عبادت، تلاوت کی عبادات، ساری عبادات کو جمع کرو، اور ایک طرف پیرے نبی کا پیرا صحابی، وہ بھی رنگ کا کالا اور عربی ہے، عربی نسل کا، جس کا نام بلال ہے۔ ان کی ایک جو نگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑتی تھی، اس وقت جب وہ اذان ممبر نبوی میں، مسجد نبوی کے ممبر پہ سامنے کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے، اور یہ کلمات جب کہتے تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ، سامنے جب یہ کہتے تھے محمد الرسول اللہ، ان کی نگاہ ممبر پر نبی پر پڑتی تھی۔ اس ایک نگاہ کا مقابلہ پوری کائنات کے ولیوں کی عبادت نہیں کر سکتے۔ وہ چہرہ کہاں سے لاؤ گے، وہ نگاہ کہاں سے لاؤ گے جو نگاہ صحابہ کے پاس تھی، جو چہرہ صحابہ کے پاس تھا؟ ارے دوستو، آج 14ویں صدی کے ولی کی نگاہ میں اتنی تاثیر ہے، کسی ولی کے پاس بیٹھ جاؤ تو انسان قرآن و سنت کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ بتاؤ، جو نبی کے پاس بیٹھ جاتا تو وہ کس طرح نبی کی صحبت میں آ کر رنگ میں نہ ڈلتا ہوگا۔ تو پوری کائنات کے ولیوں کی عبادت ایک طرف، اور صحابی کی ایک نگاہ
نگاہ ایک عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابی کے برابر تو دور کی بات ہے، صحابی بننا تو دور کی بات ہے، ایک عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں، آج کوئی اچھا قرآن پڑھتا ہے، قاری قرآن بنتا ہے، وہ اپنی محنت سے بنتا ہے۔ اسی طرح کوئی قرآن کے ترجمے پر محنت کر کے تفسیر میں مہارت حاصل کرتا ہے، مفسر بن جاتا ہے، شیخ التفسیر بنتا ہے۔ شیخ التفسیر بھی وہ اپنی محنت سے بنتا ہے، یہ اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح کوئی آدمی محنت کر کے گناہوں سے بچ کر ولایت کا درجہ حاصل کرتا ہے یا بی اے ایم اے کی ڈگری حاصل کرتا ہے، یہ ساری چیزیں محنت سے ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ قاری قرآن بھی بن سکتا ہے، بی اے کی ڈگری بھی حاصل کر سکتا ہے، ایم اے کی ڈگری، ہر طرح کی۔ لیکن اگر یہ ڈگری نبی کی ڈگری اور صحابی کی ڈگری محنت سے نہیں ملتی، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور یہ انتخاب اب یہ ختم ہو گیا ہے، نبوت بھی ختم، صحابیت بھی ختم، لہذا اس دھرتی پر نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی صحابی۔ دوسری بات یہ ہے، اب جو نبوت اور صحابیت اللہ کا انتخاب ہے اور یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اب رب نے چنا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی تمیم قوم سے، حضرت عمر کو چنا بنو عدی قوم سے، اس طرح حضرت عثمان کو چنا، علی کو چنا، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی جس پر، اس کی تقدیر ہی بدل جاتی ہے۔ اب بلال رنگ کے کالے ہیں، خوبصورت نہیں، حسین نہیں، عرب کے نہیں، دوسرے ملک کے ہیں، لیکن جب نگاہ پڑ گئی، اللہ کے انتخاب تھا، اللہ نے چن لیا۔ اب اللہ کے یہ سارے فیصلے ہیں۔ اب اگر کوئی نبوت پر یا صحابیت پر کوئی تنقید کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ گویا اللہ رب العزت کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ تنقید گویا کہ وہ صحابہ پر نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کے فیصلے پر تنقید کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو اللہ کے فیصلے پر تنقید کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے، گویا کہ اللہ کے فیصلے کو وہ نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت، انبیاء اور نبی بنانا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا انتخاب۔ صحابہ بنانا یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے، دونوں اللہ کا انتخاب ہے۔ جو بھی اس انتخاب پر انگلی اٹھائے کسی طرح میں، وہ کافر ہے، مسلمان قطعاً نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں متفقہ فیصلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے انبیاء کے بارے میں جو قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، حکم ہے، انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء، یہ انبیاء معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے بالکل پاکیزہ، معطر، پاک، صاف ان کے دل ہوتے ہیں انبیاء کے۔ اور دوسرا آسان جملہ یہ سمجھیں کہ گناہ کو حکم ہوتا ہے کہ انبیاء سے دور رہو۔ یہ گناہ کو اللہ کا حکم ہے کہ انبیاء سے دور رہو، ہمیں حکم ہے کہ گناہوں سے دور رہیں، اور گناہ کو حکم ہے کہ آپ انبیاء کے قریب بھی نہیں جانا، دور رہو۔ تو انبیاء تو بالکل پاکیزہ، صاف، معطر، معصوم، بالکل پاک، اور انبیاء کے دل میں چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، خیال کا بھی آنا تو بہت دور کی بات ہے، تصور تک بھی ذہن میں نہیں آتا، پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری جماعت آ گئی صحابہ کی۔ یاد رکھیں، پوری کائنات میں صرف انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، پاک ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، چاہے وہ صحابہ ہوں، 5 تن ہوں یا 12 امام ہوں،
کوئی معصوم نہیں ہے، صرف صحابہ محفوظ ہیں اور مغفور ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء صرف معصوم ہیں، 5 تن ہوں وہ بھی معصوم نہیں، 12 امام ہوں یا 4 امام ہوں وہ بھی معصوم نہیں ہیں، صرف انبیاء کی ہستیاں کائنات میں معصوم ہیں۔ صحابہ کے بارے میں یہ سمجھ لیں، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام محفوظ بھی ہیں اور مغفور بھی ہیں۔ محفوظ کا کیا مطلب؟ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام انسان تھے، صحابہ اکرام کی مکمل جماعت کو اللہ رب العزت نے گناہوں سے محفوظ فرما لیا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان مثال یہ سمجھیں، ایک چھوٹا بچہ ہے، فطرتاً عادتاً اس کے اندر یہ فطرت میں یہ بات ہوتی ہے شرارت کرنا، شیطانی کرنا۔ اب اگر چھوٹا بچہ اپنے والد کے ساتھ چلتا ہے تو کئی شرارتوں سے وہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ والد کے ساتھ ہے، والد نے اس کی انگلی پکڑی ہوئی، ہاتھ پکڑا ہوا، جہاں جاتا ہے والد کے ساتھ جاتا ہے، والد کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ کئی ساری شرارتوں سے محفوظ رہتا ہے، کئی ساری غلط کاموں سے محفوظ رہتا ہے۔ کیوں؟ والد کی نگرانی میں۔ اب اسی طرح صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں، اور صحابہ اکرام کا گویا کہ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں، تو سمجھو سارے صحابہ کو اللہ نے حضور کی برکت سے محفوظ فرما لیا گناہوں سے۔ دوسرا جملہ ہے کہ مغفور، اللہ نے معاف بھی فرما دیا، بخش دیا۔ جتنے صحابہ ہیں سب کے ساتھ اللہ رب العزت کا بخشش کا، مغفرت کا وعدہ ہے۔ جتنے صحابہ ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے ساتھ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، مغفرت کا، بخشش کا، جتنے صحابہ ہیں۔ تو قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیابی پانے والے۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں تقوی والے۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں حق والے۔ گویا کہ صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے نبی کے لیے جب چنا تو چننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی پاک فرمایا اور دلوں کو بھی ٹٹولا۔ جب دلوں کو ٹٹولا تو ان کے دلوں کو اللہ نے پاک فرما کر صحابہ کو نبی کے لیے انتخاب فرمایا۔ تو اللہ نے آخر میں پھر سمجھو فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے نبی تیرے جتنے بھی یار ہیں، صحابہ ہیں، سب جو ہے تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر ہیں۔ تو پوری کائنات میں صحابہ جیسی جماعت کوئی جماعت نہیں، تقویٰ میں ہر چیز میں بے مثال ہیں۔ اور جتنے صحابہ ہیں ظاہر سی بات ہے اللہ کی امان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تھے۔ بہت سارے واقعات تکوینی طور پر ایسے پیش آئے جو دین کے معاملات کو سمجھانے کے لیے رونما ہوتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام سے سچا کوئی انسان نہ کائنات میں۔ ایک صحابیہ کا واقعہ ہے، ان سے زنا ہو گیا۔ اب اگر ہم میں سے کوئی ہوتا ہے تو بیٹی زنا کرے، بیٹا زنا کرے تو ہم اسے گناہ کو چھپاتے ہیں۔ اتنے پاکیزہ لوگ تھے، اب گناہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابیہ آئی، دائیں طرف سے آئی تو کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے
غلطی ہو گئی ہے، مجھ پر حد نافذ فرمائے، سزا مقرر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر اس طرف سے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، ہر طرف سے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ ابھی چلی جاؤ، ہو سکتا ہے کہ پیٹ میں حمل ہو گیا ہو، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آ جانا، حد لگے گی۔ وہ عورت چلی گئی، جانے کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا پھر آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس کے دودھ پینے کا حق ہے، اسے جاؤ، یہ جب دودھ پی لے 2 سال تک، اس کے بعد پھر آ جانا، پھر حد لگے گی۔ اب جب چلی گئی 2 سال کے بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں دودھ کی جگہ روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اب جب دودھ کی مدت پوری ہو گئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد لگائی۔ اب اس پر جب یہ توبہ کی اس نے اور اس پر حد لگی، حد بھی اس لیے اس صحابیہ کا یہ سوچ تھی کہ میں اس دنیا کے اندر پاک صاف ہو جاؤں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکوں گی، دنیا کے اندر ہی اپنے معاملات صاف کر لوں تاکہ آخرت کی سزا سے میں بچ سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت پر تو حد نافذ کی گئی، سنسار کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے دل سے، سچے دل سے توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو پوری کائنات میں تقسیم کر دیا جائے تو پوری کائنات کے انسانیت کو اس سے بخشا جا سکتا ہے۔ اتنے سچے دل سے اس عورت نے توبہ کی، اور اتنے سچے دل کے ساتھ کہ اس کی توبہ کو اگر پوری کائنات میں تقسیم کیا جائے پوری کائنات کے انسان کو اس سے بخشا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو معاملات پیش آئے یہ اس لیے تاکہ شریعت کو سمجھانے کے لیے، بعد میں اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا تو اگر یہ واقعات نہ ہوتے تو لوگ کہتے کہ حضور نے تو حد نافذ نہیں فرمائی، کوئی عملی طور پر تو واقعہ پیش نہیں آیا، تو ہم کیسے حد نافذ کریں؟ تو اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کرنے کے لیے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں تکوینی طور پر، تاکہ دین کو مکمل طور پر امت کو سمجھایا جا سکے۔ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے، کوئی اگر اس طرح کی غلطی ہے اس کی سزا یہ ہے۔ تو پوری تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ نہ تو کوئی آدمی اپنی محنت سے نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی آدمی اپنی محنت سے صحابی بن سکتا ہے۔ اب اگر کوئی نبی پر اعتراض کرے وہ بھی مسلمان نہیں، کوئی صحابہ پر کوئی انگلی اٹھائے اعتراض کرے یا تنقید کرے وہ بھی مسلمان نہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جس طرح انبیاء پر ایمان لانا فرض ہے تب آدمی مسلمان ہوتا ہے، اسی طرح صحابہ پر بھی ایمان لانا فرض ہے اور ان کو محفوظ سمجھنا یہ بھی فرض ہے، تب انسان مسلمان ہوتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نیا نبی۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو تحفظ ہے اس کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہے۔ اب میں ایک طاقت فیصلے کی طرف آنا چاہتا ہوں جو اس وقت ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ جتنے بھی کوئی جج بنتا ہے یا جنرل بنتا ہے یاد رکھیں ان کی تربیت باہر ممالک میں، ہم کہتے ہیں نا ہم آزاد ہیں، یاد رکھیں ہم آزاد نہیں ہیں، ہم ابھی بھی انگریزوں کے غلام ہیں۔
بیٹھتے تو ہم پاکستان میں فیصلے ہم وہی کرتے ہیں جو ہمیں انگریز حکم دیتا ہے یا ان کے امام پر۔ یاد رکھیں کوئی جج آزاد ہو کے فیصلہ نہیں کرتا۔ اور اس نے جو تازہ ترین جو فیصلہ کیا ہے، قادیانی دائرہ اسلام سے آئین پاکستان میں بھی کافر ہیں۔ سب سے پہلا جو آئین ہے وہ آئین اسلام ہے، آئین قرآن ہے۔ چونکہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، بعد میں ہم پاکستانی ہیں، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آئین اسلام میں قادیانی کافر ہیں اور آئین پاکستان میں بھی کافر ہیں۔ اب موجودہ جو چیف جسٹس نے فیصلہ دیا، وقت مختصر ہے، بہت ہی شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں۔ قادیانیوں نے ایک تفسیر لکھی ہے جو قرآن مجید میں تحریف کر کے انہوں نے اپنی تفسیر شائع کی ہے۔ اب یہ قانوناً بھی جرم ہے، شرعاً بھی جرم ہے۔ کیوں وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے؟ جو نبی کو نہ مانے وہ کافر ہے، مسلمان تو ہو نہیں سکتا۔ تو اب چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا ہے قادیانیوں کے حق میں کہ یہ نعوذ باللہ اپنی تفسیر لکھ سکتے ہیں، اشاعت کر سکتے ہیں، قرآن کی تفسیر کو غلط لکھ کے، یعنی قادیانی اپنی تفسیر۔ بھائی جو 73 کا آئین ہے اس میں صاف لکھا ہے قادیانی اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کو دین نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے جب وہ پاکستان کا آئین نہیں مانتے۔ تو آئین نہیں مانتے تو اس لیے قانون، پاکستان کے قانون کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑا جو خطرہ ہے اس وقت پاکستان کے لیے وہ قادیانی ہے، چونکہ نہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ پاکستان کو مانتے ہیں، نہ مسلمان۔ بھائی ایک بندہ کسی قانون کو فالو نہیں کر رہا، آپ اسے کیسے سمجھائیں گے؟ پھر آپ اتنی بڑی عدالت میں بیٹھ کر ان کی آپ طرفداری کریں تو آپ کو شرم آنی چاہیے، بلکہ آپ اس سے سبق حاصل کریں۔ آپ کو یاد ہوگا آسیہ ملعونہ جس کا فیصلہ جس جج نے لکھا تھا، ثاقب نثار نے جس ہاتھ سے لکھا تھا، کچھ عرصے بعد اسی ہاتھ میں اللہ کی شان فالج ہو گیا۔ تو اللہ کی لاٹھی سے آپ ڈریں۔ دنیا عارضی ہے، منصب، دولت، شہرت، سب چیز عارضی ہے، تو اس لیے اللہ سے ڈریں، اللہ کو سامنے رکھیں، آپ دنیا کو ٹھکرا دیں اور اللہ کی طرف آئیں، دیکھیں آپ دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے، ہمیں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول نہیں ہے۔ بھائی آپ حضرات کو یہ فیصلہ قبول ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ قادیانیوں کے حق میں قبول ہے؟ ہم اسے مسترد کرتے ہیں، ہم اسے جوتی کی نوک میں رکھ کے مسترد کرتے ہیں، ہمیں کبھی بھی قبول نہیں ہوگا۔ پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے اور اس میں کلمے کا حکم ہی چلے گا، قرآن کا حکم چلے گا۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے وطن کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے۔ آپ دیکھ لیں افغانستان میں کیسے اسلامی حکمران آئے، آج وہاں فیکٹریاں کھل رہی ہیں، بھائی وہاں باہر سے سفراء آ رہے ہیں، ساری چیزیں ترقی پر جا رہے ہیں اور ہم لوگ مقروض ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا پیسہ دیکھو کہاں چلا گیا، ان کا پیسہ کہاں چلا گیا۔ اسلام پر چلنے میں برکت ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسے نیک حکمران عطا فرما، سب کہیں آمین۔ انشاءاللہ اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں اچھے حکمران عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔